أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے گزشتہ ہفتے سورہ یوسف کے پہلے رکوع کا ترجمہ پیش کیا تھا. اخیر کی جو آیت تھی اس میں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ رب العزت آپ پر نعمت کا اتمام کریں گے، نعمت مکمل کریں گے، یعنی آپ کو اللہ رب العزت چنیں گے. یوں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی چنا ہے. یہاں پہ یہ فرمایا کہ آپ کو چنیں گے، مضارع کا صیغہ استعمال کیا کہ چنا جائے گا، آپ کو چنیں گے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو چنا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ تم چنے جا چکے ہو. اس امت کو اللہ رب العزت نے چنا ہے اور چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے. اس پر حضرت پیر و مرشد پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالی نے بہت ساری آیتیں اکٹھی کی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو 10 اوصاف دیے، وہی کہ وہی 10 اوصاف اس امت کو دیے. فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 10 اوصاف دیے، قرآن میں جن کا ذکر کیا، وہی اوصاف اس امت کو دیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اوصاف دیے، ان میں سے 10 اس امت کو دیے ہیں. اور باقی انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے اوصاف دیے ہیں اس امت کو بھی اوصاف دیے. تو یہاں پہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں چن لے گا جیسا کہ تمہارے دادا اور پردادا حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا. آگے قرآن بیان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. اس واقعے کے اندر یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے واقعے کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. یہودیوں نے جو سوال کیا تھا تو اس میں ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں. کیوں کہ انہوں نے سوال کیا تھا اس واقعے کے بارے میں جس کا عرب کے اندر کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا، لوگوں کی زبان پر ہی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے وہ پورا واقعہ بتا دیا. تو یہ نبوت کی دلیل ہے. اور دوسری بات، اس واقعے میں قریش مکہ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہے کہ یاد کریں اس وقت کو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، یوسف علیہ السلام کو اپنے سے دور کیا تھا. اللہ رب العزت نے وہ وقت بھی بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی شرمندہ ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. قریش مکہ، دنیا والوں، تمہارے لیے بھی اس میں نشانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم بھی ستاتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم بھی تکلیفیں دیتے ہو. ان قریب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کرو گے، لیکن جب یہ فاتح بن کر آئے گا، فاتح مکہ بن کر جب آئے گا، اس وقت تمہیں بھی شرمندہ ہونا پڑے گا، تمہیں بھی جھکنا پڑے گا. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو آخر میں شرمندگی محسوس ہوئی، تمہیں بھی شرمندگی محسوس ہوگی.
تو نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے یوسف اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. کہنے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی اس وقت کو یاد کرو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہمارے ابا جان یوسف سے اور یوسف کے بھائی سے محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم تو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو جماعت ہے، ہم تو ایک گروپ ہے. عصبہ، نحن عصبہ، جو عصبہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو 5 سے لے کر 10 کی جماعت ہو، اور بعض نے کہا 10 سے لے کر 40 تک، 10 سے اوپر کی جو جماعت ہو اس کو عصبہ کہا جاتا ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عصبہ جماعت ہے اور ہم باپ کے کام آتے ہیں، باپ کے لیے ہم خدمت کرتے ہیں. جبکہ یوسف اور یوسف کا بھائی بنیامین یہ تو چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی ان سے محبت کرتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، اس معاملے میں ہمارے باپ بھول پر ہیں. ضلال کے لغوی معنی غلطی کی آتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام سے غلطی کا صدور نہیں ہوتا. جو انبیاء علیہ السلام کی طرف غلطی کو منسوب کرے کفر ہوا کرتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھائی کافر نہیں تھے کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کیا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کافر نہیں تھے. اس وجہ سے انہوں نے یہاں جو یہ لفظ استعمال کیا ہے بمعنی بھول کے، کہ ہمارے ابا جان اس معاملے میں بھول پر ہے، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے کم کرتے ہیں. پھر آگے انہوں نے منصوبہ بنایا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا ایسی زمین پر چھوڑ دیا جائے کہ باپ سے پھر نہ مل سکے. جب یہ ہو جائے گا یوسف کو قتل کر دیا جائے گا، یوسف کو یہاں سے دور بھیج دیا جائے گا تو ہمارے باپ کی نظر عنایت ہم پر پڑ جائے گی اور ہم صالح لوگ، ہم توبہ کرنے والے بن جائیں گے، یا یہ کہ ہم باپ کی نگاہ میں عظمت والے بن جائیں گے، یا یہ کہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کیا جائے. جب بھی ظلم اپنا سر اٹھاتا ہے تو مظلوم کے لیے انہی میں سے کوئی نہ کوئی آواز بلند ضرور کرتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. انہی میں سے قال قائل منهم، انہی میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ قتل نہ کیا جائے. یہ کون تھا؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ روبیل تھا، اور بعض لکھتے ہیں، زیادہ اکثر یہی لکھتے ہیں کہ یہود اس کا نام تھا، یہ بڑا بھائی تھا. اس نے منع کیا کہ بھائی اسے قتل نہ کیا جائے. پھر کیا کیا جائے؟ وَالْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. کسی گمنام کنویں میں ڈال دیا جائے اور راہ چلنے والے راہگیر مسافر سے لے کے جائیں گے اور تم اس قتل کے ظلم سے، قتل کے جرم سے تم بچ جاؤ گے. اور مفسرین نے لکھا کہ اس یہود نے یہ بھی کہا کہ بھائی اسے قتل نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، بھائی ہے. باقی 9 بھائی اس کے خلاف ہو گئے. کہا کہ تو باپ کے یہاں عزت والا بننا چاہتا ہے، ہم کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اگر تم اس کا ساتھ دو گے تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا. پھر وہ خاموش ہو گیا. اب یہ مشورہ ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے کنویں میں ڈالیں گے. اب باپ کے پاس آتے ہیں. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟
جبکہ ہم تو یوسف علیہ السلام کے ناصح ہیں، ان کی نصیحت کرنے والے ہیں، ان کی کفالت کرنے والے ہیں، ہم اتنے برے نہیں ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جملہ پہلے کیوں آیا، اس کی وجہ تو فرماتے ہیں بعض مفسرین کہ ان کو ڈر تھا، جب چور آدمی ہوتا ہے نا پہلے سے اس کو، اب وہ دوسرے اس کو چور محسوس کریں نہ کریں، وہ اپنے دل کے اندر چور محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا کہ میرا مور چوری ہو گیا۔ حضرت فرمانے لگے کہ مور چوری کرنے والے کے ٹوپی کے اندر تنکا، اس کی پنکھ ہے، تو جو چور تھا اس نے اپنی ٹوپی کو یوں کیا تو چوری پکڑی گئی۔ تو چور کو پہلے سے ہی خدشہ ہوتا ہے کہ بھائی دنیا والے تو نہ سمجھے، وہ خود اپنے دل سے سمجھے ہوئے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا کہ ہم تو نصیحت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپ ہم پر ہی شک کرتے ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، ہم چاہتے ہیں کل ہم کھیلنے کے لیے جنگل میں جائیں، اسے ساتھ لے جائیں، کھائیں گے، دوڑیں گے، اس کی ہم خوب حفاظت کریں گے۔ کہنے لگے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے حزن ہے، مجھے ڈر ہے، کس بات کا؟ کہ میرا یہ پیارا لخت جگر نور نظر میرے سے دور جائے، اس بات کا مجھے حزن ہے، اور خوف ہے کس بات کا؟ کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل رہو۔ اس کی وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت یوسف پر 10 بھیڑی حملہ کرتے ہیں اور ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، اتنے میں ان میں سے ایک بھیڑیا مدافعت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ان سے بچا دیتا ہے، اور پھر زمین کے اندر ایسی جگہ پہ وہ غائب ہو جاتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ اور اس خواب کی تعبیر بعد میں جا کے یہی ثابت ہوئی کہ 10 بھیڑیوں سے مراد وہ 10 بھائی تھے، اور جس نے مدافعت کی، بچایا، وہ یہود تھے، اور پھر کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، یعنی زمین کے اندر چل گئے، اور پھر کئی سالوں تک غائب رہے یوسف علیہ السلام۔ تو قال لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہنے لگے کہ ہم اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھا جائے گا؟ ایک پوری جماعت، ایک گروپ ہم موجود ہے، اگر یہ بات ہے تو ہمارے اوپر تو پھٹکار ہے، ہمارے لیے تو خسارے کی بات ہے۔ بہرحال بھیج دیا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ بس وہ لے کر چلے، جب باغ کے سامنے سے لے کے چلے تو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ایک کندھے پہ اٹھاتا ہے، پھر دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے، پھر تیسرا اٹھاتا ہے، اسی طرح وہ اٹھاتے ہوئے چلے، جب باغ کی نظروں سے غائب ہوئے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں احکام القرآن کے اندر، کہ پھر نیچے پٹک دیا۔ ایک بھائی کے پاس یوسف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا، میری مدد فرما۔ وہ بھائی دھکیل دیتا ہے، مار دیتا ہے، پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی دھکیل دیتا ہے، مار دیتا ہے، اور اس طرح کرتے ہوئے ایک گمنام کنویں کے پاس پہنچے۔ فی غیابت الجب، اس کنویں کے پاس جس کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے پھر نظر نہ آتی ہو، اس کنویں میں ڈالنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اللہ نے جو کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس ہم نے وحی بھیجی، الہاماً ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، کیونکہ نابالغ تھے اور نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، تو ہم نے الہاماً ان کے دل میں بات ڈالی،
اور انہیں ساری بات ہم نے سمجھا دی، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ڈول کے ذریعے سے ڈالا، آدھے تک پہنچے تو پھر ڈول کو کاٹ دیا، رسی کو کاٹ دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ سیدھا ہی ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے بچنے کی بہت کوشش کی، ہاتھوں کو باندھ دیا، پھر کنویں میں ڈالا، اور جب کنویں میں گرے تو ان کو چوٹ نہیں لگی، وجہ کہ پانی تھا، اور پھر ایک چٹان تھی اس پر بیٹھ گئے، اور بعض لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک چٹان پر ان کو بٹھا دیا۔ اب یہ واپس باپ کے پاس آتے ہیں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت، اندھیرے کے وقت روتے ہوئے چلاتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس پہنچتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام رونے کی آوازیں سن کر باہر نکل آتے ہیں، کیا بات ہوئی؟ کیا بھیڑیے نے حملہ کر دیا اور بکریاں کھا گیا؟ وہ کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف، ابا جان ہم تو نستبق، ہم تو کھیلنے میں کودنے میں لگ گئے، آپس میں مقابلہ کرنے میں لگ گئے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس، اپنے متاع کے پاس چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، اور ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے بلکہ ہم تو سچے ہیں، صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اور جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لائے اور کرتا پیش کیا، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ تو یعقوب علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا، اور مومن کی بشارت بھی بڑی چیز ہوتی ہے، پہلے بھی بشارت کے ذریعے سے اور بصیرت کے ذریعے سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ڈر ہے، اور یہاں پہ بھی فرمایا بھیڑیا بڑا عقل مند تھا، کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا، پہلے کرتا اتارا، کرتے کو پھاڑا نہیں، اور پھر میرے بیٹے کو کھایا اور پھر خون اس پر لگا دیا، ساری بات سمجھ گئے۔ فرمایا فصبر جمیل، میں صبر کروں گا۔ جمیل کے مطلب یعنی صبر جمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی گریہ وزاری نہیں ہوگی، جس کے بعد کوئی نہیں ہوگی، بس میں صبر کروں گا۔ اپنی فراست سے پہچان گئے، اور مومن کی فراست بھی بڑی چیز ہوتی ہے، یہاں تک آگے کا ترجمہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے۔ یہ مومن کی فراست پر دو باتیں کہہ کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ فراست مومن بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میرا شوہر رات کو نمازیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے۔ لوگ سمجھے کہ شوہر کی تعریف کر گئی۔ حضرت عمر نے عبی بن کعب سے کہا اس کے شوہر کو بلاؤ، یہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، یعنی جب رات کو نمازیں پڑھے گا، دن کو روزے رکھے گا تو بیوی کے پاس کہاں سے جائے گا؟ اس سے کہو کہ بیوی کے حقوق ادا کیے جائیں، یعنی 3 دن تک عبادت کر، 3 دن تک روزے رکھ، چوتھا دن اپنی بیوی کو دے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت فرماتے ہیں کہ پڑھا رہے تھے، ان کے پاس ایک عورت آئی، سیب دیا، حضرت نے اس سیب کو کاٹا، واپس دے دیا۔ شاگرد پریشان، کیا بات ہے، سیب کٹوانا تھا تو حضرت کے پاس کیوں آئی؟ پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی، سرما رہی تھی، یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حیض سے عورت پاک کب ہوتی ہے؟ تو یہ لال سیب سے یہ مراد لے رہی تھی کہ حیض، اور میں نے کاٹ کے بیچ میں سفیدی ظاہر کر دی کہ جب سفیدی ظاہر ہو جائے پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اتقوا فراست المومن، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جبہ پہنے ہوئے، پگڑی باندھے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے۔ حضرت نے کہا نصرانی کے بچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا واقعتاً میں نصرانی ہوں، آپ کا امتحان لینے کے لیے۔ تو بصیرت بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے شروع کی جو آیتیں پڑھی، اس کے اندر کہا کہ اس واقعے کے اندر بہت سی عبرت ہے، جس کو بھی اللہ رب العزت بلند کرتے ہیں، پہلے امتحان لیتے ہیں پھر بلند کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام پہلے امتحان، بعد میں اللہ نے کامیابی۔ یہاں پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے، اللہ رب العزت بعد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو امتحان کے بعد کامیابی ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اور
اس سورہ یوسف کو، قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔